ناظرین، پروگرام حتمی سچائی میں میں آپ کی ہوسٹ انمول منیشا آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں بھی ہم جناب سیموئل گرین صاحب اور عدنان رشید صاحب کے مناظرے کی گفتگو کے سوالات کو جاری رکھیں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم پاسٹر شفیق کنول صاحب۔ سر، میں شو میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا عدنان رشید صاحب اپنے اس اعتراض پر حق بجانب ہیں کہ مسیح خداوند یسوع بھی کسی طرح سے اپنی ذات میں الہی نہیں ہو سکتے، کیونکہ انہیں قیامت کے وقت کی مکمل تفصیلات معلوم نہیں؟ شکریہ۔ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں سوال ہوا، بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں۔ ایک مسلمان مناظر تھا عبد الوحید، جونیئر ذاکر نائک اپنے آپ کو کہتا تھا۔ سب سے پہلے اس نے یہ سوال پوچھا تھا، کوئی 23 سال پرانی بات ہے۔ اس نے یہ سوال پوچھا تھا کہ مسیح کو تو قیامت کا نہیں پتہ تھا، آپ اس کو خدا بنا رہے ہیں۔ تو یہ یہوہ وٹنس والے بھی یہ سوال کبھی کبھی کر دیتے ہیں کہ مسیح کو خدا کہنا جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے قیامت کا پوچھا گیا، اس نے کہا کہ یا خدا جانتا ہے یا فرشتے جانتے ہیں۔ تو نہیں، فرشتے بھی نہیں جانتے، صرف باپ ہی جانتا ہے، تو میں بھی نہیں جانتا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، مسیح یسوع جانتے تھے۔ جب ان سے قیامت کی گھڑی کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ جانتے تھے، بتانا نہیں چاہتے تھے۔ اور اس کی اور بھی مثالیں موجود ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ مسیح یسوع کی صورت بدل جاتی ہے تو اس نے اپنے شاگردوں کو کیا کہا؟ جب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے 3 ڈیرے بنائیں، تو مسیح یسوع نے کہا کہ جب تک ابن آدم اپنے جلال کو نہ پہنچ جائے یہ بات کسی کو نہیں بتانا۔ ٹھیک ہے نا؟ بالکل۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بتانا ہی نہیں ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ بتانا جائے۔ اور دوسری جگہ پہ یسوع مسیح نے کہا کہ جو بات ابھی تم کوٹری کے اندر کرتے ہو، ایک وقت آئے گا کہ یہ کوٹھوں کے اوپر اس کی منادی کی جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک وقت پر ان کو بتانا مصلحت کے مطابق نہیں ہوتا، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ بتانا چاہیے۔ مسیح یسوع نے اپنی ساری منسٹری کے دوران اپنے آپ کو الہی ذات ثابت کرنے سے گریز کیا، ہلکا پھلکا بتاتے تھے، اشارتاً کہتے تھے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح وہ اشارتاً بتاتے تھے تو جو یہودی تھے وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ دعویٰ خدائی کا کر رہا ہے لیکن پکڑائی نہیں دے رہا، کاش کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دے دے تو ہم اس پر بلاسفیمی کا الزام لگا کے اس کو سنسار کرا دیں گے، لیکن مسیح یسوع پکڑائی نہیں دے رہے تھے، تو ان کے لیے پریشانی کا باعث تھا۔ لیکن آخری ہفتے کے اندر مسیح یسوع بتا رہے تھے، ایک ایک بات بتا رہے تھے۔ تو یہاں پر بھی یہ سمجھ لینا کہ مسیح کو قیامت کی گھڑی کا پتہ نہیں ہے، یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ خصوصی طور پر مسلمان کو تو یہ سوال کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ سورہ الزخرف کے اندر بڑا کلیئر لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو قیامت کی گھڑی کا پتہ ہے، علم الساعت لکھا ہے۔ تو اس کا یہ مسلمان ترجمہ پھر فرق طریقے سے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے، حالانکہ اس کا بھی وہی مطلب بنتا ہے، لیکن وہ گھمانے کی کوشش کرتے ہیں ٹرانسلیشن کے اندر۔ اب آ جائیں کہ کیا مسیح یسوع کو واقعی قیامت کا پتہ تھا؟ بالکل پتہ تھا۔ متی 24 اور 25 باب پڑھیں، قیامت کے بارے میں جتنی ڈیٹیل یسوع مسیح نے بتائی ہے، نشانیاں دی ہیں۔ اگر ان کو قیامت کا پتہ نہیں تھا تو کیسے بتا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس وقت 2 آدمی کھیت میں کام کر رہے ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا، ایک چھوڑ دیا جائے گا۔ 2 عورتیں چکی پیس رہی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی، ایک چھوڑ دی جائے گی۔ اس وقت بہتیرے مجھ سے آ کر کہیں گے کہ اے خداوند، اے خداوند، ہم نے تیرے نام سے یہ کیا۔ تو مسیح یسوع ان کو کہہ دے گا کہ اے بدکارو، مجھ سے دور ہو جاؤ، میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی۔ اور بھی بہت کچھ لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر یسوع مسیح کو پتہ نہیں تھا تو یہ ڈیٹیلز وہ کیسے بتا سکتے ہیں؟ وہی ان کو پتہ تھا۔ ٹھیک ہے، اب آ جائیں کہ مسیح یسوع کو خدا ماننا
اگر تو اسی بنیاد پر ہے تو پھر تو اس کو پتہ تھا، پھر آپ مانیں. اگر آپ کو بات سمجھ آ گیا کہ ہاں وہ تو دانستہ نہیں بتا رہے تھے یا بتانا نہیں چاہ رہے تھے لیکن پتہ تھا، تو آپ پھر خدا مان لیں آپ اس کو. بات صرف اتنی نہیں ہے. اصل میں یسوع مسیح کے بہت سارے ایسے ایٹریبیوٹس تھے جن سے لوگوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ خدا ہے. یہ کام کسی انسان کی دسترس میں نہیں ہو سکتے، سمجھ رہے تھے. لیکن یسوع مسیح نے ان ایٹریبیوٹس کو مکمل کر کے یا ظاہر کر کے اس پر مہر تصدیق سب تسوت کی ہے جب وہ مردوں میں سے نہیں اٹھے. یہ یہاں پر انتہا ہو گئی تھی. تو پھر رومیوں کے خط میں پہلے باب کی 3-4 آیت میں 3 ایٹریبیوٹس اس کے بتائیں کہ پاکیزگی کی وجہ سے، مردوں میں سے جی اٹھنے کی وجہ سے، اور قدرت کی وجہ سے وہ خدا ٹھہرا. وہاں خدا کا بیٹا رکھا، لیکن ہم تو سمجھتے ہیں کہ خدا کا بیٹا کہنا خدا کہنا ایک ہی بات ہے. تو یہ ساری تفصیلات ہیں. اگر آپ اسلام کو بھی پڑھیں تو بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے، اور وہ روتا ہے اس لیے کہ ابلیس اس کو چوکا لگاتا ہے. تو مسیح یسوع کو ابلیس نے چوکا نہیں لگایا تھا. یہ بخاری شریف بتاتے ہیں. اس سے بڑی اور کیا بات ہے. قرآن مجید میں خود مطلب یہ بھی لکھا ہے کہ مسیح یسوع مٹی سے چڑیاں بناتے تھے، ان میں پھونک مارتے تھے، وہ چڑیاں اڑ جاتی تھی. تو آپ اندازہ کریں کہ بہت سارے ایٹریبیوٹس تو آپ خود مان رہے ہیں، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو خدا ماننا آپ کو بڑا تکلیف دہ لگتا ہے. آپ کے سامنے یہ سب سے بڑی ہنڈرنس ہے. ہم اپنے شوق سے نہیں آپ کو بتا رہے، نہ جذبات کی راہ میں بہہ گئے ہیں تو پھر ہم اس کو خدا ماننا شروع ہوئے. نہیں، اس کے ایٹریبیوٹس دیکھ کے ہم کہتے ہیں کہ یہ خدا ہے. یہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے. مجھے تاریخ کے اندر کوئی ایسا بندہ بتا دے جس نے پانیوں پہ چل کے بتایا، نہیں وہ صرف ایک ہی ذات تھی، اسی نے کیا تھا، اسی کا اختیار تھا. اور ہوا پانی اور طوفان اور مظاہر قدرت اس کا حکم مانتے تھے. یہ خدائی اوصاف کے علاوہ یہ کام ممکن نہیں. بالکل. اچھا، جب خداوند یسوع مسیح نے یہ بات کہی کہ قیامت کے بارے میں نہ فرشتے جانتے نہ بیٹا، تو کچھ مسیحی علماء جو ہے وہ یہ بات کہتے ہیں کہ بحیثیت مسیح، کیونکہ وہ ایک ٹائم پہ بیک وقت کامل خدا اور کامل انسان بھی ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید انہوں نے اس لحاظ سے کہا کہ بحیثیت انسان ان کو یہ بات معلوم نہیں تھی، لیکن بحیثیت خدا وہ یہ بات جانتے تھے. اس بات میں کتنی حقیقت پائی جاتی ہے؟ دیکھیں، مسیح کے اندر کوئی سوئچ نہیں لگا ہوتا تھا کہ سوئچ نیچے کر دیا تو اب یہ انسان بن گیا ہوا، اب سوئچ اوپر کر دیا اب یہ خدا کی طرح بول رہا ہے. ہمارا جو عقیدہ ہے بیک وقت انسان اور بیک وقت خدا تھا، اور جو کچھ بھی وہ کرتا تھا اپنی مرضی سے کرتا تھا. مثلاً باغ گتسمنی میں جب حملہ آور ہیں تو مسیح نے کہا میں چاہوں تو 12 تمن فرشتے یہاں پہ منگوا سکتا ہوں، لیکن اپنی مرضی سے نہیں منگوا رہا. تو مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کی خدائی صفات اور انسانی صفات وقتاً فوقتاً سامنے آتی تھی، یا جو بھی سامنے آئی اس کو استعمال کر لیا. اچھا یہ والی کیسٹ آ گئی ہے پر اس کو ایسا نہیں. یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی. پاسٹر صاحب، عدنان رشید صاحب سیموئل گرین صاحب کے ساتھ مناظرہ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ کسی اور کے صلیب پر چڑھائے جانے کا نظریہ قرآن شریف میں نہیں بلکہ یہودی مسیحی ماخذوں میں پایا جاتا ہے، احادیث میں ہے، روایات میں ہے، تاریخ اور تفسیر میں ہے، لیکن قرآن شریف میں یہ نظریہ موجود نہیں. کہ آپ اس سلسلے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ جی، بڑا امپارٹنٹ سوال آپ نے پوچھا ہے. عدنان رشید صاحب نے جب یہ کہہ دیا کہ نظریہ ہم شکل کا جو نظریہ ہے یہ قرآنی نظریہ نہیں ہے، یہ تفسیروں میں ہے، حدیثوں میں ہے، تاریخ میں ہے، وغیرہ وغیرہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے اپنی شکست کا بھی اعتراف کر لیا، کیونکہ ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کسی کا نام بھی لیتے ہیں، شاید تھوڑا بعد میں لیا انہوں نے، تو نام بھی لیا تھا کہ ابن عباس نے یہ جوڈیو کرسچن لٹریچر سے یہ لیا. اگر آپ یہ بات مانتے ہیں تو پھر میرا نیکسٹ سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو کوا حابل اور قائن کو
بتا رہا تھا کہ لاش کو دفن کیسے کرنا ہے، کائن کو جب اس نے بتایا تو آپ کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ یہ کہاں سے لیا۔ یہ مسیح یسوع جو مٹی سے چڑیاں بناتے تھے، آپ کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ یہ آپ نے کہاں سے لیا۔ پھر آپ کو حضرت ابراہیم کے بھٹی میں ڈالے جانے والا قصہ بھی بتانا چاہیے کہ کہاں سے لیے۔ یہ سب کہانیاں جوڈیو کرسچن لٹریچر، اور وہ یہ لٹریچر ہے جس کو نہ یہودی اتھینٹک مانتے ہیں اور کرسچن تو سرے سے نہیں مانتے۔ تو ایک لحاظ سے آپ نے اگر صرف ابن عباس کی اس کاوش کو تسلیم کر لیا کہ اس نے یہ یہاں سے لیا تو آپ دوہری مشکل میں پھنس گئے، کیونکہ ابن عباس نے صرف یہ ایک بات نہیں لی، ابن عباس نے 1666 حدیثیں روایتیں بیان کی ہیں۔ آپ کا 25% ماخذ تو ختم ہو گیا پھر حدیث کا، اگر آپ نے بندے کو مشکوک قرار دے دیا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے چیزیں لے لیتا، تو آپ تو مارے گئے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ عدنان رشید صاحب کی اس بات کو اگر مسلمان سمجھ گئے تو وہ بھی نہیں اس کو چھوڑیں گے، وہ اس کو آڑے ہاتھوں لیں گے کہ یہ آپ نے کون سی بات کر دی۔ ان کے لیے تو ابن عباس ایک جید صحابی ہے، انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر بھی لکھی ہوئی ہے، تو آپ نے ان کو تنقید کا نشانہ بنا لیا۔ اچھا، پھر میں نے کہا نا کہ آپ نے بڑا خوبصورت سوال پوچھا۔ عدنان رشید صاحب مکر گئے ہیں کہ یہ قرآنی نظریہ نہیں، میں کہتا ہوں یہ قرآنی نظریہ۔ عبد الماجد دریابادی بالکل بتاتے ہیں کہ یہ قرآنی نظریہ، اور مولانا کوثر نیازی بھی یہی بات بتاتے ہیں، اور بھی کئی تفسیر، ایون ابن عباس بھی یہ بتاتے ہیں۔ قرآن مجید میں آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ اور انہوں نے مکر کیا، اللہ تعالیٰ نے بھی مکر کیا، اور اللہ تعالیٰ مکر کرنے والوں میں سب سے بہترین ہے، خیر الماکرین۔ یہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے جو مفسرین کہانی بتاتے ہیں وہ یہی ہے، مکر یہی کیا کہ انہوں نے پلاٹ تیار کیا ہوا تھا کہ مسیح کو صلیب کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ اس کا ہم شکل مسلوب کر دیا۔ پھر 2 جگہ قرآن مجید میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اپنے حواریوں سے کہتے ہیں کہ مجھ پر مشکل کی گھڑی ہے، کون ہے جو اللہ کی راہ میں میری مدد کرے گا؟ تو وہ یہی کہانی، اس کی تفسیر یہی ہے کہ جب چھاپا پڑنے والا تھا تو حضرت عیسیٰ پریشان تھے کہ اگر کوئی میری شبیہ اپنے اوپر ڈال لے تو میں اس کو اس کے بدلے میں جنت دے دوں گا۔ تو ایک شاگرد، ایک بندہ راضی ہو گیا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی شبیہ لینے کے لیے تیار ہوں، اور جیسے ہی وہ یہ مانا تو مسیح یسوع نے اپنی شبیہ اس پر ڈال دی اور خود چپکے سے آسمان کی طرف چلے گئے۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن مجید میں نہیں ہے؟ یہ 2 باتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں جن کی تشریح مفسرین نے یہی کی کہ مسیح کی جگہ ہم شکل قربان ہوا، اور ہم شکل والا نظریہ 90% مسلمان تو ابھی تک یہی مان رہے ہیں، تفسیروں میں بھی یہی لکھا ہے۔ تو بہرحال 21ویں صدی میں آ کے چونکہ اس کو ڈیفینڈ کرنا مشکل ہے، اس لیے اب بڑے بڑے اسکالرز اس سے پہلو تہی کر رہے ہیں، چھوڑو اس کو، یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی یہ والی آیت کہ اللہ تعالیٰ خیر الماکرین ہے، یہودیوں نے انہوں نے مکر کیا، اللہ تعالیٰ نے بھی مکر کیا، اور میں تم سے بہتر مکر کرنے والا، اس کی تشریح ہے، اور دوسری کہ اللہ کی راہ میں کون میری مدد کرے گا۔ ان دونوں کی تشریح یہی کی جاتی ہے جو روایات کے اندر، حدیثوں کے اندر، تفسیروں کے اندر، تاریخ کے اندر موجود ہے۔ تو یہ عدنان رشید صاحب، اگر کہیں میرے آمنے سامنے ملاقات ہو گئی، روبرو ہم بیٹھ گئے یا ڈبیٹ میں کہیں سامنے آ گئے، تو یہی سوال میں ان کے سامنے رکھوں گا، اور جو مجھ سے ہو سکا میں ابھی ایکسپلین کروں گا۔ جی بالکل، عدنان صاحب جو ہے نا ایک اور جگہ پہ بھی فرماتے ہیں، جیسے کہ بھی آپ نے ذکر بھی کیا، عبداللہ بن عباس نے یہ نظریہ پیش کیا ہے، لیکن کیونکہ عدنان صاحب اس نظریے کو مسیحی تھیوری بھی سمجھتے ہیں، تو ہمیں یہ بات سمجھائیے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی مسلمان مسیحی نظریے کو مسلمانوں کو پیش کرے؟ نہیں، مسیحی نظریہ نہیں، اس نے کہا جوڈو کرسچن لٹریچر۔ تو یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، اس نے جوڈو کرسچن لٹریچر ہی کہہ دیا۔
چونکہ کچھ چیزیں خالصتاً یہودی لٹریچر سے لی گئی ہیں اور کچھ ایسی ہیں جن کو مسیحیوں نے رد کر دیا. تو مثلا اناجیل جو ہے، زیادہ تر اناجیل تو جعلی لوگوں نے لکھی، 50+ کے قریب اناجیل لکھی گئی اور اس میں کوئی شاگردوں کا نام لکھ دیا تو وہ سمجھتے تھے کہ ایسے انجیل بن جاتی ہے. نہیں، وہ جو مسیح کے شاگرد تھے، تابعین تھے اور تبع تابعین اور بلیورز، ان کو خدا نے امتیاز کی روح دی تھی. انہوں نے پہچان لیا تھا کہ یہ جعلی ہیں، تو ان جعلی اناجیل کو بھی استعمال کر کے تو اہل اسلام نے اس کو صحیح چیز ہی سمجھا. تو ان کی اپنی مرضی ہے. آپ کا سوال یہ ہے کہ کیسے مسلمان کو یہ نظریہ صحیح کر کے پیش کیا جا سکتا ہے. اب یہ تو پیش کرنے والوں کی مرضی تھی جی، انہوں نے پیش کیا، کیسے پیش کیا اور مسلمانوں نے کیوں قبول کیا ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن مجھے تفسیروں کے اندر ایسا نظر آتا ہے کہ بعض ایسی چیزیں جو مسیحیت سے ملتی جلتی ہیں تو وہ پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ اسرائیلیات ہیں، یہ بھی کہہ دیتے ہیں. یہ بھی ایک جان چھڑانے کا طریقہ ہے. تو یہ پرابلم تو ہے. عبداللہ بن عباس پہ اعتراض کر دیا کہ جی یہ اس کا کام ہے کہ اس نے یہ نظریہ اسلام کو متعارف کرایا ہم شکل کا. اچھا، پھر بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ عدنان رشید صاحب یہ بھی ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہاں مجھے کرسچنز کی پوزیشن کا پتہ ہے کہ وہ ان کو بدعتی سمجھتے ہیں، یہ پراپر تعلیم نہیں ہے، چرچ کی یہ تعلیم نہیں ہے. تو پھر اگر آپ سمجھتے ہیں تو پھر آپ کو کلیئر سٹینڈ لینا چاہیے تھا کہ یہ ہے. بالکل. مسیح خداوند کی مصلوبیت کے حوالے سے قرآن شریف کی جس آیت کا سہارا عدنان رشید صاحب نے لیا ہے، اس کا سیاق و سباق اس سلسلے میں کس طرح ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ عدنان رشید صاحب کس طرح سے اس امر سے پہلو کر رہے تھے؟ دیکھیں، یہ جو انہوں نے جس آیت کا سہارا لیا تو وہ تو یہی ہے کہ نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا، نہ صلیب دی، بلکہ ان کو شبہ ہو گیا ہے. اور اسی کو عدنان رشید اسی پہ اپنا سارا تھیسس بنتے ہیں کہ یہ کیا سرائی کرتے ہیں کرسچن. تو وہ تو میں نے جو آپ کے سوالات گزشتہ پروگرام میں بھی جواب دیا، ابھی بھی دے رہا ہوں، وہ یہی ہے کہ کیا سرائی ہم نہیں کر رہے. ہماری اناجیل اور پوری بائبل تو بہت کلیئر ہے کہ جو مصلوب ہوا وہ مسیح مصلوب ہی تھا. بالکل. اور مسیح اگر صلیب کے بغیر ہے تو پھر وہ مسیح نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا اسپیشل ٹاسک، اسپیشل مشن یہی تھا. ٹھیک ہے، تو آپ پھر جو مرضی کہتے پھریں، یہ قیاس ہم نے نہیں کیا، مسلمانوں نے کیا. میں نے آپ کو بتایا تھا خاص کر 9 نام کے اس کا ہم شکل مصلوب ہوا، یہ بھی باتیں. دوسری بات جو انہوں نے تو نہیں ذکر کیا وہ میں کرتا ہوں، اس کو تو انہوں نے omit کیا 2 آیتیں قرآن کی. ایک یہ خیر الماکرین والی، اور دوسری یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اللہ کی راہ میں کون میری مدد کرے گا. یہ دونوں آیات، ان کا سیاق و سباق یہی کہانی ہے کہ بقول اہل اسلام مسیح کی جگہ اس کا ہم شکل مصلوب ہوا. خاص کر خیر الماکرین والی کہ تم نے مکر کیا، ہم نے بھی مکر کیا، اور اللہ خیر الماکرین ہے. وہ مکر یہی ہے، وہ سکیم یہی ہے، وہ ترکیب یہی ہے کہ صلیب پر کوئی اور چڑھا دیا، اس کی شکل بنا دی تھی اور یہودیوں کو پتہ نہیں چلا، وہ بڑے خوش ہو. یہی. اچھا، ممکن ہے کہ آپ زمانہ قدیم کے یا کچھ مرحومین کے کتب یا ان کی رائے کو اپنی دلیل بنائیں، لیکن کیا آج کے دور میں بھی کوئی مسلمان اسکالر موجود ہے جو عدنان رشید صاحب کے اس نظریے کو رد کرتا ہے؟ جی ٹھیک آپ نے بتایا کہ ماضی کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ایسے مسلمان تھے کہ جو مسیح کی مصلوبیت کو بھی کسی حد تک مان لیتے تھے، اور کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ہم شکل والا نظریہ، اس سے گریز کرتے تھے کم سے کم. لیکن آپ نے کہا موجودہ دور میں بھی کوئی ایسا بندہ ہے. ہاں، شبیر علی ہے جو بعض اوقات صلیبی واقعات کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو وہ اپنا کلیئر سٹانس بتا دیتا ہے، اور جس طرح مسلمان پوری شد و مد کے ساتھ صلیبی واقعے کی مخالفت کرتے ہیں
وہ اس طرح نہیں کرتا، اور وہ کہتا ہے کہ بھی ہماری معلومات صلیبی واقعے کے متعلق محدود ہیں، یا اس کی کم سے کم مخالفت نہیں کرتا، اور بعض اوقات تو ایسا بھی لگتا ہے کہ وہ کسی حد تک اس کو مانتا ہی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں بتانا چاہیے، ہمیں انجیل کی منادی کرنی چاہیے، جو کہ ہم کر بھی رہے ہیں اور مشنری آج تک کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کے اندر بھی اب اتنے آزاد خیال، اتنے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو اب ان نظریات کو قبول کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب میرا اپنا بھی ذاتی تجربہ ہے، بہت سارے لوگوں کے ساتھ انکاؤنٹر ہوا، تو بہت سارے لوگ ان واقعات کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور پازیٹیو نوٹ پہ بات ختم کرتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ ہیں، دیگر ممالک کے اندر بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، لیکن ان کی سوچ کا زاویہ فرق ہے، اور وہ اب صلیبی موت کو مان لیتے ہیں۔ اور یہ بھی بتاؤں کہ جتنے لوگوں نے مانا ہے پھر وہ مسلمان نہیں رہے، یہ بھی آپ کو بتاؤں۔ جب میں یہ کہتا ہوں مسلمان نہیں رہے تو دو طریقے سے نہیں رہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ مسیح کو قبول کر لیتے ہیں، اس لیے وہ مسلمان نہیں رہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پھر وہ مسلمانوں نے ویسے ہی صفاتی سے مٹا دیتے ہیں، تو وہ پھر بھی نہیں رہتے۔ تو ایسی باتیں ہیں۔ اچھا سر، متوفقہ و رافقہ کی مسیحی علماء کے نزدیک تشریح کیوں قابل قبول ہے اور اس کی کیا منطقی وجوہات ہیں؟ دیکھیں، متوفقہ اور رافقہ کہ میں تجھے موت دینے والا ہوں اور پھر تجھے اوپر اٹھانے والا، پہلے موت اور پھر اوپر اٹھانا۔ اب مسلمانوں نے ایسی اس کی مشکل ترین تشریحات کی ہے۔ یہ تو بڑا واضح ہے، اگر اس کا درست ترجمہ کیا جائے کہ میں تجھے موت اور پھر اوپر اٹھانے والا ہوں، موت دینے والا ہوں پھر اوپر یہ تو بالکل ٹھیک ہے، اگر تو ایسے ہی پڑھتے ہیں۔ اور یہ تو بائبل کی تعلیم ہے کہ وہ پہلے مر گیا، پھر دفن کیا گیا، پھر جی اٹھا، یہ تو وہی بات ہے۔ لیکن اب مسلمانوں کے لیے یہ بڑا مشکل ہے کہ وہ اس کو ایسے پڑھیں۔ وہ کہتے ہیں رافقہ کا مطلب تو صحیح کرتے ہیں کہ اوپر اٹھانا، لیکن موت والی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ موت نہیں ہے، یہ شاید اس کا مطلب نیند ہے، یا پھر اس کا مطلب پورا لینا، حالانکہ پورا لینے کا مطلب بھی موت ہے۔ کہتے ہیں اللہ تجھے اٹھائے، تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ وہ اٹھانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دونوں بازوؤں سے پکڑ کے خدا آسمان پہ لے جاتا ہے، وہ موت کے لیے لے کے جاتا ہے۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ اس کی درست تشریح یہی ہے کہ پہلے موت پھر جی اٹھنا، اور ایسا ہی ہوا۔ لیکن پھر مسلمانوں کے اندر کنفیوژن تو ہے نا، کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو زندہ ہی اٹھا لیا گیا۔ اور اگر آپ ابن کثیر کی تفسیر پڑھیں تو اس نے بڑی روایتیں بیان کی۔ ایک روایت میں کہا کہ مسیح کو زندہ ہی اٹھایا گیا تھا، راستے میں موت واقع ہو گئی تھی۔ اس قسم کی بھی ہیں۔ تو پھر کہیں پہ یہ بھی لکھا ہے کہ مسیح کو موت آ گئی تھی اور وہ کچھ دیر کے بعد زندہ ہو گئے تھے، وغیرہ وغیرہ، ایسے اس نے بڑی روایتیں بیان کی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان کنفیوژن کا شکار ہیں، اور یہ کنفیوژن اسی طریقے سے درست ہو سکتا ہے کہ وہ بائبل کی درست تفہیم کر کے کھلی آنکھوں کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھیں، تو بالکل وہ ضعیف اعتقادی سے باہر آ سکتے ہیں۔ اچھا، ابھی تک تو ہم اناجیل کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن بائبل مقدس میں کہا جاتا ہے کہ جیسے یسایہ کا جو صحیفہ اس میں بھی بہت سارے ایسے حوالہ جات موجود ہیں جس میں وہ خداوند یسوع مسیح کی صلیبی واقعات کو ایمانی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، بائبل تو بھری پڑی ہے۔ ابراہیم کو ایمانداروں کا باپ کہا گیا، اور وہ مشنری بن کے جب گیا تھا تو نیو ٹیسٹامنٹ میں اپنے علاقے کو چھوڑ کے جب وہ گیا تھا تو نیو ٹیسٹامنٹ میں لکھا ہے کہ اس کو پیشتر سے خوشخبری دے دی گئی، تو اس کا مطلب وہ صلیبی واقعے کو ایمان کی روح سے دیکھتا تھا۔ لیکن جو بہت زیادہ کلیئر ہے وہ یسایہ 53 ہے۔ پورا اگر آپ پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس زمانے میں اگر کیمرہ ہوتا تو یسایہ 53 جو ہے یہ کیمرے سے دیکھ کے صلیبی واقعے کی پکچر بنائی گئی ہے یا ویڈیو بنائی گئی ہے۔ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ 100% اس کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ اس سے اور زیادہ کلیئر کیا ہو سکتا ہے؟ اور ویسے اولڈ ٹیسٹامنٹ وقتاً فوقتاً اس کے علاوہ بھی کئی جگہ پر صلیبی واقعات کو بیان کرتا ہے۔ ایک اور خاص واقعہ یہ ہے کہ نیو ٹیسٹامنٹ میں مسیح کی صلیب کے سارے واقعات ہیں،
ہاتھوں کا ذکر ہے کہ ہاتھ چھیدے گئے، پاؤں کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہ زبور 22 میں یہ لکھا ہے، 16 پیش گوئیاں جو صلیب پہ منتخب ہوتی ہیں، زبور 22 میں لکھا کہ اس کے پاؤں بھی چھیدے گئے۔ یہ تو آپ نے جو اینڈ اس پروگرام کا کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے پاؤں کا ذکر بھی جو ہے چھدے ہونے کا زبور 22 میں موجود ہے، میرے خیال سے یہ آج ایک خوبصورت ترین جو ہے وہ بات ہمیں سیکھنے کو ملی، کیونکہ عموماً ہم دوسری جو خداوند یسوع مسیح کی جو صلیب پر انہوں نے واقعات ہوئے وہ ضرور ہم دیکھتے ہیں، لیکن اس کا ذکر نہیں سنا تھا۔ جی ناظرین، تو آج کے سوالات کے جوابات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مسیح یسوع کی صلیبی موت اور ان کا جی اٹھنا کوئی من گھڑت کہانی نہیں، بلکہ یہ حقیقت پر مبنی ہے جس کا ذکر صدیوں سال پہلے عہد عتیق میں بھی ہوا، اور خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں جی اٹھنے کے بعد خود کو لوگوں پر ظاہر کرتے بھی رہے اور اس بات کو ثابت کیا۔ آپ سے بھی یہی درخواست ہے کہ سچ کو جانیے، سچ کو پرکھیے، اور جب سچ مل جائے تو اسے قبول کرنے کا ہمت اور حوصلہ رکھیے۔ بہت شکریہ۔